Assalamu alaikum. Welcome to Minds Matter. I'm your host Sana Javed, and today we are here again with a well-known consultant psychiatrist Dr. Mia Iftikhar Hussain. 8 مارچ دنیا بھر میں عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. Every woman plays the role of a wonderful woman, a loving daughter, a great sister, a perfect partner, and a caring grandmother. Every moment in life is incomplete without a woman. We thank you for existing. Happy Women's Day. Dr. Saab, I really appreciate that you have decided to talk to us on mental health issues today. Unfortunately, developing countries میں عورت کو ہاؤس کیپر کنسیڈر کیا جاتا ہے ویئر اے مین از کنسیڈرڈ ایز دا سولو بریڈ ونر، جس کی وجہ سے اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کو کافی اہمیت دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی مینٹل ہیلتھ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنے کہ مرد کی، اور کیا عورت کی ذہنی صحت کوئی خصوصی اہمیت رکھتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ ثنا. ذہنی صحت تو دونوں کے لیے لازمی ہے، مرد کے لیے بھی ہو یا عورت کے لیے بھی ہو، لیکن عورت کے لیے اس حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے کہ جو ماں ہے وہ بچوں کو جنم دیتی ہے، ان کو پالتی پوستی ہے، ان کی نشوونما کرتی ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے اور ان کی شخصیت کو سنوارتی ہے. تو اگر ماں کی ذہنی کیفیت یا ذہنی صحت صحیح ہوگی، صحت مند ہوگی، تو وہ ایک صحت مند بچے کو پروان چڑھا سکے گی. لیکن اگر اس کی ذہنی صحت میں مشکلات و مسائل ہو تو وہ اس قسم کا ایک صحت مند جوان کو پروان نہیں چڑھا سکتی، کیونکہ بچے زیادہ تر مطلب ماں کے گود میں پلتے ہیں اور زیادہ ٹائم 24 گھنٹے ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. باپ تو ٹھیک ہے، وہ ان کی بھی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن وہ روزی رزق کے حوالے سے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے اور اتنا ٹائم ان کو نہیں ملتا بچوں کے ساتھ گزارنے کا جتنا ماں کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے یہ کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے تھے کہ دو سروگیٹس مطلب منکیز کو بنایا گیا تھا، یعنی مصنوعی کو جس میں سلاخوں سے، ایک کو اسی طرح برہنہ رہنے دیا گیا، دوسری جو سروگیٹ مدر تھی منکی تھی اس کو کاٹن سے روئی سے ڈانپا گیا تھا اور اس کو بڑا کمفرٹیبل بنایا گیا تھا. اور فیڈنگ باٹل جو ہے وہ جو نیکٹ تھی، سٹیل کی مدر جو تھی یا سروگیٹ مدر، اس میں فیڈنگ باٹل رکھا گیا تھا اور ایک بچے کو منکی کو چھوڑا گیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے. پہلے تو وہ چلی گئی، وہ بچہ چلا گیا وہ سروگیٹ جس کے پاس فیڈنگ باٹل تھی، لیکن اس کے بعد وہ پھر وہ دوسری مدر کو سروگیٹ چلی گئی جہاں جو سافٹ تھی، کمفرٹیبل تھی، تو وہاں سے بیٹھ کر وہ فیڈنگ باٹل پہ پیتا رہا. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک فزیولوجیکل نیڈز اپنی جگہ، جو خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، لیکن وہ ایموشنل جو نیڈ، سائیکولوجیکل نیڈ جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس پہ ایکسپیریمنٹس کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی اس کی مطلب زیادہ اہمیت بنتی ہے. جی سر، کین یو پلیز ایلیبوریٹ سائیکولوجیکل نیڈس؟ سائیکولوجیکل نیڈز یہ ہے کہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو بچوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ شیئرنگ کر سکے، ان کو امپیتائز کر سکے، ان کے ساتھ سمپتھی کر سکے، پینفل کنڈیشن میں اویلیبل ہو. تو وہ مطلب ہے کہ ان کی جو ضرورت ہے، جو سینس آف بلانگنگ ہے کہ وہ اس کی پوری کر سکے، تو وہ سائیکولوجیکل نیڈز ہوتے ہیں. اس طرح میرے پاس بہت سے کلائنٹس اس طرح بھی تھے کہ منسٹر لیول کے بھی تھے یا بڑے ملکاتے بھی تھے، گھرانے کے تھے کہ جی میں نے تو بیٹے کو گاڑی بھی دی ہے اور ڈرائیور بھی ہے اور بنگلہ بھی ہے، اور یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں مطلب یعنی مجھ سے وہ دور بھاگتا ہے اور مجھ سے وہ نفرت کرتا ہے یا مجھ سے وہ نہیں ہے اس کی سیٹسفائیڈ. تو وہ جب ایکسپلوریشن میں نے کر لی تھی تو وہ ٹھیک ہے، سب فیسلٹی تو دی تھی. میں اسپائلڈ بچوں کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسپائلڈ بچے ہوں، لیکن ان بچوں کو وہ جو سائیکولوجیکل نیڈ تھی، جو ٹائم گزارنا تھا، جو اٹیچمنٹ تھی، ان کو نہیں ملی تھی.
تو وہ باپ بیٹے میں وہ گیپ آ جاتا ہے اور آ گیا تھا. تو یہ اس حوالے سے یعنی ایک ثابت ہو جاتا ہے. سر اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، پاکستانی معاشرے میں مرد کے مقابلے میں عورت کی ذہنی بیماریوں کی کیا کیفیت ہے؟ ویسے تو مطلب ہے جو ورلڈ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن جو ہے وہ خواتین میں مردوں کی نسبت 2 to 1 ہے. 2 خواتین میں ہو تو 1 مرد میں ہوتا ہے، یہ ڈبل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاکستانی معاشرے یا مشرقی معاشرے میں، خصوصاً پختون معاشرے میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ میں جب اپنے پریکٹس میں دیکھتا ہوں، یہ 35 سالہ پریکٹس ہے کیٹی میں، یہ کہ ماں آ جاتی ہے، مطلب وہ ایسی بھی ہیں کہ 10 بچوں کو جنم دیتی ہے چکی ہوتی ہیں، 13 بچوں کو بھی جنم انہوں نے دیا ہوتا ہے. ان کی نیوٹریشنل حالت بہت خراب ہوتی ہے، اکنامکل حالات خراب ہوتی ہیں. وہ ان کی یہاں پہ ریسٹرکشنز ہے، جو اکنامکل ہے، سوشل ہے، پولیٹیکل جو انہیبیشنز ہے، جو مشکلات ہیں، تو یہ اور بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ان کی جو ذہنی مشکلات ہیں اور ذہنی پرابلمز اس کو بڑھا دیتی ہے. سر آپ نے ویمن نیوٹریشن کی بات کی. سر ہاؤ نیوٹریشن چائلڈ برتھ از کنیکٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ؟ اس طرح ہے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو سائیکی ہے وہ باڈی پہ اثرات کرتی ہے، باڈی جو ہے وہ سائیکی پہ. اگر مال نیوٹریشن ہو، اس کو صحیح صحت مند غذا نہ ملے تو اس کی امیونٹی نہیں ہوتی، اس میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سٹریسر ہے نا. سٹریسر کسی کے زیادہ پولوشن ہو، زیادہ لائٹ ہو، زیادہ شور ہو تو وہ بھی ایک سٹریسر ہے. نیوٹریشن کم ہو تو یہ بھی ایک سٹریسر ہے. بچوں کی زیادہ بچوں کو جنم دیتے ہیں، مطلب وہ بھی مطلب ایک سٹریسر ہے کہ ایک ماں پریگننسی 1 سال پریگننسی ہو اور 1 سال 2 سال پھر وہ فیڈنگ ہو، پھر دوسرا بچہ ہو، پھر تیسرا، تو ایک کنٹینیوس سٹریسفل سچویشن. تو اگر ایک کنٹینیوس سٹریسر ہو تو برنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو وہ لازمی ہے کہ وہ اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے کہ ہے ہماری جو عقیدہ اپنی جگہ کہ جو رزق ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ذہن بھی دیا ہے، فکر بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، اور ہمیں اپنے وسائل کے ساتھ چیزوں کو پلان کرنا چاہیے تاکہ اس کو مطلب صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکیں. سر یہی چائلڈ برتھ کی بات کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے، سر ہمارے معاشرے میں لڑکوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے، جبکہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس پر ماتم منایا جاتا ہے. سر ہاؤ ڈز دس افیکٹ دا مینٹل ہیلتھ آف اے ویمن؟ یہ تو بالکل شروع سے اس کے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب بیٹی پیدا ہو تو پھر اچھا بیٹی پیدا ہو گئی، بد نصیب، مبارکباد بھی نہیں دیتے. اب دوسری بیٹی پیدا ہو گئی، تیسری، تو وہ لعنت ملامت کرتے ہیں. ایک تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کی پیدائش کا دارومدار مرد کے یا شوہر کے کروموسوم پہ ڈیپینڈڈ ہے. مرد میں ایکس اینڈ وائی کروموسوم ہوتے ہیں اور عورت میں یا مطلب دونوں ایکس کروموسوم ہوتے ہیں. اگر شوہر کا جو وائی ہے اور ایکس سے مل گیا تو بیٹا پیدا ہوگا، اگر وہ ایکس سے مل گیا تو بیٹی پیدا ہوگی. تو یہ مطلب ہے کہ عورت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہو گئی، یہ سارا دار و مدار اس پہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شروع سے پھر مطلب تانے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب بڑھتے ہیں ڈسکرمنیشنز بڑھتی ہیں. اگر 2 بیٹی ہو، تیسری بیٹی ہو تو میریٹل ڈسپیوٹس بن جاتے ہیں، ڈیورسز تک ہو جاتے ہیں، سیکنڈ میریجز کی بات آ جاتی ہے، اور پھر وہ ہر وقت لعنت طعنت اور بس تمہارا تو اور کام ہی نہیں ہے، بس بیٹی پیدا کرتی رہتی ہو. تو وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر
بیٹوں اور بیٹیوں میں وہ ڈسکرمنیشن جو ہوتا ہے اس کے خوراک میں، لباس میں، آزادی میں، اس کی نشوما انوائرمنٹ میں وہ ڈسکرمنیشن پیدا ہوتی ہے، اس کی ایجوکیشن میں ڈسکرمنیشن پیدا ہوتی ہے. اور اب تو کچھ بہتری آ گئی، لیکن ہمارے ابھی بھی جب آتے ہیں دیہاتوں میں، جی کتنا پڑھا ہے، بیٹی سے پوچھتا ہوں بیٹی کتنا پڑھا ہے، کہ جی میں نے تو بس 5ویں تک. تو پھر آگے کیوں نہیں پڑھا، جی بس ہمیں تو اجازت نہیں ہوتی. یا ماں باپ کی جی بس ہم اتنا پڑھاتے ہیں باقی نہیں پڑھاتے ہیں. تاکہ یہ پھر ان کا وہ جو نیگیٹو کنڈیشن بن گئی کہ ایجوکیشن بیٹی زیادہ کرے گی یہ تو خراب ہو جائے گی. یہ ایک نیگیٹو، ایک ہماری ایک سائیکولوجیکل وہ ایک چیز سائیکی بن گئی ہے. تو وہ پھر جب ایجوکیشن نہیں دیتے ہیں تو پھر اس میں بڑی چھوٹی عمر میں، مطلب کم عمر میں، مطلب ہے کہ اگر 14 سال ہو، 15 سال ہو، 16 سال، میکسیمم 18 سال، پھر جلدی ہوتی ہے کہ کوئی رشتہ مل جائے اور اس کی شادی ہو جائے. تو پھر اگر کبھی ایجوکیٹڈ بھی ہو لیکن پھر اس کو یہ مرضی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا خواہش کا اظہار کرے. بس اس کو ڈیسیجن جو میکنگ ہے شادی کی وہ مطلب ہے کہ والدین کے پاس یا خاندان کے پاس ہوتی ہے. اگر کزن ہو جو ایڈکٹڈ بھی ہو یا کوئی کام کا بھی نہ ہو کہ ٹھیک ہے بس کزن ہے، اپنا ہے اور یہ گزارا کر لے گی، اور اس کو گزارا کرنا چاہیے. اور پھر اگر تھوڑی سی ایجوکیٹڈ ہو اور کچھ انڈیپینڈنٹ ہو، یہ جو آنر کلنگ ہے یہ بھی اس کا ایک شاخسانہ ہے ان مطلب ہماری رویوں کا. اور اس پہ بھی میں نیکسٹ ٹائم یہ آنر کلنگ پہ بھی بات کروں گا. تو پھر یہ مطلب جب وہ شادی ہوتی ہے تو وہ چکیوں کے درمیان پستی ہے. وہ ایک شوہر ہوتا ہے، دیور ہوتے ہیں، دیورانیاں ہوتی ہیں، ساس ہوتا ہے، سسر ہوتا ہے. تو وہ سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹسل چلتا رہتا ہے. اور وہ یہ جو ساس اور بہو کا ہے کہ جی بابا آدم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا ہر جگہ. تو میں تو ایز اے سائیکیٹرسٹ اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں پرابلم ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی، کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ کو موقع نہیں دیا جاتا فیمیل کو، خواتین کو، کہ اپنا انڈیپینڈنٹ، ان کی سوشل اکنامیکل یہ اسٹیبل ہو، اپنی فاؤنڈیشن ہو. تو وہ انسیکیور ولنریبل فیل کرتی ہے کہ یہ شوہر مجھ سے چنا جائے گا، یا پھر یہ کہ یہ بیٹا مجھ سے چنا جائے گا، ساس اور بہو کا. تو بیسیکلی وہ سائیکولوجیکل ایک پرابلم ہوتی ہے انسیکیورٹی ورنریبلٹی کی. تو یہ چکر چلتا رہتا ہے اسی طرح. سر جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن UK ویمن آؤٹ رن مین ان ٹرمز آف مینٹل ہیلتھ النیسز. تو سر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی تو ایک تو اس کی فزیولوجیکل جو ڈفرینس ہے، مطلب خواتین میں جو ایک فزیولوجیکل ہارمونل جو ڈفرینسز ہے، اگر اس کی منسٹرول سائیکلز ہیں، اس کی پریگننسی ہو جاتی ہے، ہارمونل چینج آ جاتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، پوسٹ پارٹم یعنی پوسٹ نیٹل یعنی ڈیلیوری کے بعد بھی ڈپریشن کافی کامن ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ مینوپاز، جب مینسس سائیکل سٹاپ ہو جاتے ہیں ایج کے ساتھ، تو اس میں ایک ہارمونل چیز آ جاتی ہے، ہسٹیکٹمی ہو جاتی ہے. تو وہ یہ سارے چیزیں ایٹریبیوٹ کرتی ہیں جو خواتین میں اس کی ذہنی پرابلمس کو. اور اس کے علاوہ جو میں نے بات کی کہ جو اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، جو سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامکل ہے، یہ جو قطعے ہیں، جو پابندیاں ہیں، جو گھٹن ہے، تو یہ بھی ایٹریبیوٹ کرتی ہیں. سر آپ نے ایک ٹرم کی بات کی پوسٹ نیٹل، سر جس کی وجہ سے خواتین میں ڈپریشن کافی زیادہ ہے. سر اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا سا. مطلب ہے کہ میں یہ بات اپنے پروفیشنلز کو بھی کہوں گا جو گائنوکالوجسٹ ہیں. جب پریگننسی ہوتی ہے تو جب ان کے پاس آتے ہیں تو صرف یہ نہیں اینٹی نیٹل کیئر جو پریگننسی یعنی ڈیلیوری سے پہلے، کہ ان کی مطلب ہے وہ صرف ہیموگلوبین چیک کرے، بلڈ پریشر، بلکہ ان کی ذہنی صحت کو بھی دیکھ لے کہ اس کو انگزائٹی فوبیا تو نہیں ہے. اب پرائمری گریویڈا ہے، اب فرسٹ ٹائم وہ پریگننسی اس کو ہوئی اور ڈیلیوری کرے گی تو اس کو تو فوبیا انگزائٹی ہوگی کہ یہ کس طرح ہوگا. تو وہ اس کا بھی اسپیکٹ دیکھنا چاہیے، ان کی بھی کونسلنگ کرنی چاہیے. پھر نیٹل ہو اگر ڈیلیوری کے دوران، اس کو بھی کونسلنگ اور
سائیکو تھراپیز ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے، سارے پروسیس کو وہ سمجھا سکے، اور پوسٹ نیٹل جو ڈیلیوری کے بعد بھی اس کی نیوٹریشن کیئر اور سپورٹ اور یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس میں بھی ہارمونل چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ بھی اسیس کرنا چاہیے جو فالو اپ ہو، صرف یعنی بچہ اور اس کی ڈیلیوری یہ نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو گیا یا جو سی سیکشن ہے وہ ٹھیک ہو گیا، بلکہ اس کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی کرنی چاہیے، تو یہ بھی بڑی مطلب امپورٹنٹ ہے جی۔ بالکل سر۔ سر، خواتین کی ذہنی بیماریوں کا یا ذہنی صحت کا دار و مدار کن عناصر پر ہے؟ ایک تو میں نے مطلب جنرلی بات کی کہ یہ جو ہارمونل اور یہ چینجز ہے، باقی مطلب وہ انوائرمنٹ ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں پھولتی پلتی ہے، اس کو ایکول اپارچونٹی ملتی ہے کہ نہیں، اس کو آگے بڑھنے کے مواقع ملتے ہیں کہ نہیں، وہ اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی ایک آزاد شہری کے اس کو مطلب ایک مواقع ملتے ہیں، ایک درجہ ملتا ہے کہ نہیں۔ اب ہمارے مطلب جو کلچر میں اور خاص کر پختون کلچر میں ایک ضرب المثل ہے، پروورب ہے کہ مطلب خزا یا بد کوری یا بد گوری، کہ عورت ذات یا گھر کی ہوگی یا گور یعنی قبر کی ہوگی، یعنی اس کے لیے دو جگہ ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ مطلب ایک یعنی کمیونیکیٹ کرتی ہے ہمیں، ایک کیا میسج دیتی ہیں کہ ہماری سوچ سوسائٹی کی کس طرح ہے، تو یہ چیزیں مطلب اس میں ہے۔ اب پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مواقع نہیں ہیں، باہر نکلتی ہیں تو جاب پہ تو اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، ایک نیگیٹو مطلب ایک اسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتی جہاں پہ کام کرتی ہیں اس کو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ سپورٹیو نہیں ملتی، پھر مطلب ہے کہ اس کو مختلف یعنی اداروں میں بھی وہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سیکشول ایکسپلائٹیشن کا اور ہراسمنٹ کا، تو یہ بھی ہے۔ اب جب اس کی پیدائش پہ بھی ڈسکریمنیشن ہو، ماحول بھی اس طرح ہو، ایجوکیشن بھی کم ہو، پھر مطلب وہ شوہر کے ساتھ اگر جہاں بھی ہے تو اس کو نبھانا پڑتا ہے، اگر مشکلات ہیں تو پھر اس کی لیے کوئی مطلب جگہ مطلب نہیں ہوگی تو اس کو نبھانا پڑتا ہے ہر شکل میں، تو اگر باہر جائے تو یہ صورتحال ہوتی ہے انسٹیٹیوشن میں، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے مطلب یعنی یہ ایک سبب بنتی ہے ذہنی امراض کا۔ اب باہر مطلب ہر کلچر میں، ہر ملک میں، ہر قوانین میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، پلس مائنس سب ہوتا ہے۔ مغربی ممالک میں بھی اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں اس میں بھی ہے، خامیاں بھی اس میں سسٹم میں بھی ہے، مطلب وہ سپورٹ سسٹم ہمارا وہ سوسائٹی کا نہیں ہے جو ہمارے کلچر میں ہے، جو سپورٹ سسٹم فیملیز کا ہے، اور وہ لیکن وہ اسٹیٹ وہ اس کو کوشش کرتی ہے کمپنسیٹ کرے، لیکن وہاں جب ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ ڈائیورس نہیں کہتے، اس کو ڈیزولوشن آف میرج کہتے ہیں۔ وہ مطلب دونوں شوہر اور بیوی جاتے ہیں اور ڈیزولوشن آف میرج ہوتی ہے، اور جو اثاثے ہوتے ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں، دونوں کے وہ برابر تقسیم ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ پہ پابندی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو وہ فائنینشلی سپورٹ کرے گا، اپنے بچوں کو فائنینشلی سپورٹ کرے گا، لیکن یہاں تو پھر آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے ایک وہ مہر ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر مطلب ایک اگر ڈیورس دے دیں یا وہ خلا لے لے تو پھر بالکل آزاد ہے۔ تو پہلے سے بھی آپ نے اس کو مطلب معذور بنا کے رکھ دیا ہے شروع سے، اس طرح مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے اکنامکلی بڑا ڈیپینڈنٹ اسلیو بنا کے رکھ دیا ہے، اور پھر اگر اس طرح صورتحال ہو تو پھر تو ساری زندگی روتی پٹتی رہتی ہے، تو یہ تو ساری زندگی کا غم ہے، اور ساری زندگی اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہوں گی۔ یعنی اوورآل صحت کا جو دار و مدار ہے وہ گھر سے لے کر ہمارے رویوں تک سے لے کر معاشرے کے رویوں سے لے کر ملکی سطح پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ سارا ان کا انٹریکشن ہے اور ان پہ انحصار ہے۔
ملکی لیول پہ بھی کہ آیا ایکول سٹیزن شپ اس کو مطلب وہ رائٹس ملتے ہیں یا ڈسکرمنیشن ہے جنڈر بیس پہ اور تفریق ہے اور وہ مواقع نہیں ملتے اور وہ مطلب ان کو انکریج نہیں کیا جاتا تو ان کو محدود رکھا جاتا ہے اور مطلب وہ مختلف حوالوں سے کہ بس غلافوں میں رکھا جاتا ہے تو وہ مطلب اس پہ منحصر ہے. سر مطلب اگر ایک ویمن کو چائلڈہڈ سے لے کر پیوبرٹی تک اور پھر اولڈ ایج تک ان کی ساری سائیکلوجیکل نیڈس پوری کی جائے تو سر ان کی مینٹل ہیلتھ بیٹر ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر مطلب یہیں زیادہ امکان ہے کہ وہ بیٹر ہو سکتی ہے. پرسنلٹی پرابلمز ہو یا کوئی لائف سٹریسرز ہو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر اوور آل اگر ہم دیکھیں اور اچھے انوائرمنٹ ملے یا اپرچونیٹیز ملے, ایک پیسفل مطلب ہم ملے تو یہ بہتر ہوگی. میں بلکہ اب میں پیشنٹس کی مثال دیتا ہوں. جب میں پیشنٹ کی انگزائٹی کو سمٹم جب ایلیسٹ کرتا ہوں ڈپریشن, تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس کی ٹریمرز کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہاتھ اس طرح کرے, ٹھیک ہے. تو خواتین کبھی یہاں سے آگے نہیں بڑھتی, یعنی اس طرح نہیں کر سکتی, وہ اتنی انہیبٹڈ ہوتی ہیں وہ شروع سے کہ وہ بس مطلب یہاں تک کرتی ہے, یعنی وہ اتنی انہیبیشن ہوتی ہے. اب ایون ہمارے بڑے ٹرائبل ایریاز میں, یعنی جو مرج ایریاز ہیں فاٹاز میں افغانستان کے, وہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے علاوہ دیور سے پردہ کرتی ہے, سسر سے پردہ کرتی ہے, ساس سے پردہ کرتی ہے. تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہتا ہوں کہ کبھی آپ نے روشنی دیکھی ہے, کبھی ہوا مطلب محسوس کیا, کیونکہ ہر وقت اس طرح وہ چادر اس کے چہرے پہ منہ پہ اس طرح آ جاتا ہے, پڑا رہتا ہے. تو یعنی اس ایکسٹریم تک پھر اس کی شخصیت ڈیولپ ہوگی, اس کو دنیا کا کیا پتہ ہوگا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے, تو وہ اس کا اندازہ ہم اس سے مطلب. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, what message would you like to give us on this International Women Day? اس موقع پہ تو مجھے پختونوں کے عظیم رہبر خان عبدالغفار خان, جو باچا خان کے نام سے پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں, اس کی ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے کہ ایک معاشرے کی مہذب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت ذات کو کس نظر سے دیکھتی ہے. دوسرا نیپولین بوناپارٹ کا وہ کوٹیشن کہ اگر تم مجھے ایک ایجوکیٹڈ مدر دے دو تو میں تمہیں ایک ایجوکیٹڈ سویلائزڈ نیشن دے دوں گا. Thank you so much, Dr. Saab, for being with us and sharing such important information. Thank you very much. I would conclude our discussion by saying that if men, fathers, husbands, brothers and sons understand and recognize the vulnerabilities of a woman and support her, she can easily overcome her mental health illnesses and live a happy, healthy life. Stay tuned for another episode. Until then, Allah Hafiz.